اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے گا؟ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، یہ ذمہ بھی وہ لے لے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خلوص دل سے دعا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا، تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ اٹھو بلال، آج اذان چھپ کر نہیں، کعبہ کی چھت پر جا کر دو، تاکہ کفار کو پتہ چلے عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ شان ہے میرے عمر کی۔ میرے رب کی خوبصورت ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، الجبار، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ صبر کا امتحان۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے تو خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یقین رکھیں اللہ ہے، یقین رکھیں غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں،
اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہان کا سکون پاؤ گے۔ تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور جو پہلے کچھ ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ یقیناً درست ہوگا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔